بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عظمت صحابہ کے عنوان سے جلسہ بہت قیمتی عنوان ہے، بہت قیمتی عنوان ہے، بہت ہی قیمتی عنوان ہے۔ کیوں؟ نبی اور ہمارے درمیان دین میں واسطہ، نبی اور ہمارے درمیان دین میں واسطہ یہ صحابہ ہی ہے۔ اگر صحابہ کی صداقت پر، ان کی سچائی پر، ان کی دیانتداری، امانتداری پر ہمیں یقین اور اعتماد نہ ہو، پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہتا ہے، پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہتا ہے۔ صحابہ کے ذریعے سے ہی دین ملا ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہی نماز ملی ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہی قرآن ملا ہے۔ اگر صحابہ کو قابل اعتماد نہیں مانو گے تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا۔ صحابہ کو قابل اعتماد ماننا پڑے گا، اور صحابہ کو تو قابل اعتماد اللہ کے قرآن نے قابل اعتماد مانا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کو قابل اعتماد مانتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے اللہ نے قرآن میں کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہے۔ اگر صحابہ جیسے ایمان نہیں اور صحابہ جیسے اعمال نہیں، نہ ایمان معتبر ہے نہ اعمال معتبر ہے۔ اعمال وہی معتبر جو صحابہ والے ہیں، ایمان وہی معتبر جو صحابہ والے ہیں۔ ایک سوال آیا، یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن شاید عرض کر چکے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، پہلے جلسے میں کر چکے ہیں۔ اس جلسے میں غالباً کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے، میں نے بتایا تھا بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھوں سے مصافحے کا بیان۔ موٹی موٹی سرخی لکھی ہوئی ہے، بخاری پڑھنے والوں کو وہ موٹی موٹی سرخی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اوپر ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، سرخی قائم کرتے ہیں، پہلے باب المصافحہ آتا ہے، اس کے بعد نیچے آتا ہے باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا بیان۔ آگے وہ حدیث لکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، نبی نے مجھے تشہد سکھایا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر تک مجھے نبی نے یہ تشہد سکھایا۔ وکفی بین کفی، نبی تشہد سکھا رہے تھے، ہم اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں دیے ہوئے تھے، نبی کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا، نبی کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابی فرما رہے ہیں نبی مجھے تشہد سکھا رہے ہیں، ہم نبی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول مصافحہ کر رہے ہیں تو دو ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ صحابی دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، نبی تو دو ہاتھ سے مصافحہ نہیں کر رہے تھے، یہ تو حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہے تھے، صحابی دو ہاتھ سے کر رہے تھے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کیا حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے کر رہے تھے؟ توجہ کریے، بات نہ کریے بھائی، بات نہ کریے۔ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابی کے دونوں ہاتھوں میں نبی کا ہاتھ تھا۔ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ صحابی کے ہاتھ دو تھے، لیکن حدیث میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے بھی ہاتھ دو تھے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کے ہاتھ دو نہیں تھے، ایک ہی تھا۔ یہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا ایک ہی ہاتھ تھا دوسرا نہیں تھا؟ یہ بھی تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب صحابی دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اگر مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا اللہ کے نبی منع فرما دیتے، ایک ہاتھ ہٹا لو۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود، اے صحابی رسول، میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہوں، تم بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود کو منع فرما دیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
ہی ہاتھ تھا یا نبی نے اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو منع فرمایا کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ غلط ہے, ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرو. یہ تو یہودیوں کا فیشن ہے, دیکھا دیکھی آیا, جہاں کھڑے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا دیا, جہاں کھڑے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا دیا. یہ سب تو کالج کا فیشن ہے, یہ اسکول کا اور بازاروں کا اور دکانوں کا اور ہوٹلوں کا اور چوراہوں کا یہ فیشن ہے کہ ملاقات ہوئی تو ایک ہاتھ سے ملاقات اور مصافحہ کر لیا. یاد رکھو اصل محبت تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ تجربے کی بات ہے. محبت جب ہی ظاہر ہوتی ہے جب 2 ہاتھوں سے مصافحہ ہوتا ہے. سچی محبت دلی پیار اور قلبی لگاؤ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب مصافحہ 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے. ایک ہاتھ سے مصافحے کے موقع پر واقعی دل کی گہرائیوں والی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے, یہ حدیث کے حوالے سے نہیں ہے. اللہ کے نبی کی یہ مصافحے کا بیان ہے. مصافحے کا مسئلہ تو میرے بھائیوں دور کا ہے, مصافحے کا مسئلہ تو دور کا ہے, مصافحے کا مسئلہ دور کا ہے. پہلے تو عظمت صحابہ کے عنوان سے دیکھو, مصافحے کا مسئلہ دور کا ہے, عظمت صحابہ کے عنوان سے دیکھو. ہم نے بتایا سارے صحابہ محفوظ ہیں, یعنی گناہ ان کے کھاتے میں نہیں رہا. لیکن نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے 5 صحابی ہیں, یہ اہل حدیث ہے, یہ غیر مقلد ہے, اپنے آپ کو سلفی کہنے والا ہے. نواب وحید الزماں, اگر نام مسٹیک ہوا ہو تو چینج کر لیجئے. نواب وحید الزماں اپنی کتاب میں لکھتا ہے 5 صحابہ فاسق ہیں, 5 صحابہ فاسق ہیں. وہ 5 صحابہ کو فاسق کہنے والا ہے. اور کتنے مشہور صحابی کو اس نے فاسق کہا, اس نے کہا حضرت معاویہ فاسق ہیں. جو معاویہ کو فاسق کہنے والا, ارے حضرت معاویہ کون ہے؟ امت کے ماموں جان ہیں. حضرت معاویہ امت کے ماموں جان ہے. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. نبی کی بیوی جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. جو حضرت معاویہ یہ نبی کے برادر نسبتی ہے, حضرت معاویہ یہ نبی کے صالح ہے, ہماری اور آپ کی امی جان کے بھائی ہیں. یہ امت کے ماموں جان ہوئے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ, جس معاویہ کے ہاتھ معزز ہیں, عزت والے ہیں, صاف ستھرے ہیں, پاکیزہ ہیں, جس کے ہاتھوں کی پاکیزگی کو, جس کے ہاتھوں کی کرامت اور بزرگی کو قرآن نے بیان کیا ہے, اس معاویہ کو یہ نواب وحید الزماں اہل حدیث عالم فاسق کہنے والا ہے. یہ 5 صحابہ کو فاسق کہنے والا ہے. میں نے کہا نہیں, سارے صحابہ عظمت والے ہیں. پہلے صحابہ کا مسئلہ ہے. جب تم صحابہ کی عظمتوں کے قائل نہیں ہوگے تو مسائل کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا, جب دل میں عظمت ہوتی ہے, جب دل میں عقیدت ہوتی ہے تو کسی کا عمل زندگی میں آتا ہے. دل میں عقیدت اور عظمت نہ ہو تو کسی کا عمل زندگی میں نہیں آتا ہے. جب تم صحابہ کی عظمت ہی کے قائل نہیں ہوگے تو صحابہ کے اعمال زندگی میں نہیں آئیں گے. پہلے صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ, پہلے صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ. اچھا ہاں, میرے جانے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے مفتی صاحب فلاں عالم کا حوالہ دیکھے گئے, نواب وحید الزماں حیدرآبادی کا حوالہ دیکھے گئے, نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی کا حوالہ دے کر کے گئے. ہم تو ان کو نہیں مانتے ہیں, ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں. ہم کسی نہ نواب کو مانتے, نہ امام کو مانتے, نہ عالم اور علامہ کو مانتے. ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں, ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں, ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں. ہماری بات کرو. اچھا سبحان اللہ, آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں, آپ کسی نواب کو نہیں مانتے ہیں, تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا, آپ وہاں جدے میں بیٹھ کر کے, آپ سعودی میں بیٹھ کر کے, نبی کے شہر 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 میں بیٹھ کر کے اللہ کے محبوب ولیوں کے خلاف, اللہ کے محبوب ولیوں کے خلاف تم سی ڈی ریکارڈ کرواتے ہو. کبھی تم نے ان کے خلاف, وحید الزماں کے خلاف بھی کوئی سی ڈی ریکارڈ کروائی ہے؟ کبھی تم نے نواب صدیق حسن خان کے خلاف بھی کوئی سی ڈی ریکارڈ کروائی ہے؟ تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف سی ڈی ریکارڈ کروا دی ہے؟ تم نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
ریکارڈ کروا دی ہے. تم نے ہمارے اور آپ کے امام مجدد دین و ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف تم نے سی ڈی ریکارڈ کروا دی ہے. اگر یہ غلط تھے، اگر یہ غلط تھے، اگر یہ غلط تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا ان کے خلاف بھی ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتے. آپ نے کیوں نہیں ریکارڈ کروایا؟ آپ ان کی کتابیں خود چھاپتے ہو اور تقسیم کرتے ہو. میں ابھی 3 سال پہلے لکھنؤ میں تھا، ایک مسجد میں تھا، میں نے جمعے میں بیان کیا، 10 منٹ کا مختصر سا بیان تھا. میں نے عرض کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیا عنوان میری زبان سے ایک نئی بات نکل گئی جو وسیع عنوان تھا، ایک لفظ میں وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اتنا لمبا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کتنے قلیل عرصے میں، چند لمحات میں، لیلن تنوین کے ساتھ انتہائی کم رات کے حصے میں نبی نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 52 سال کی ہوئی. اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر میں تشریف آرام فرما تھے. اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ میں آئے، وہاں چاہے زمزم پر اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا. وہاں سے اللہ کے نبی مدینہ منورہ پہنچے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. وہاں سے اللہ کے نبی چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین پہنچے. جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ کے نبی طور سینا پہنچے، جہاں اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. توجہ کریں بھائی، توجہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا سے چلے بیت اللحم پہنچے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نبی بیت المقدس پہنچے، ادھر سے جاتے ہوئے یا ادھر سے آتے ہوئے نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. ہمارا اور آپ کا 77.5 کلومیٹر دوری کا سفر ہوتا ہے تو نماز آدھی ہو جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہوتا ہے تو نماز 4 والی 2 ہو جایا کرتی ہے. لیکن 2 والی 1 نہیں ہوتی ہے، 3 والی 1.5 نہیں ہوتی ہے، 4 والی 2 تو ہو جاتی ہے، 3 والی 1.5 نہیں ہوتی ہے، 2 والی 1 نہیں ہوتی ہے. معلوم ہوا سفر کتنا بھی لمبا ہو، کتنی بھی دشواری ہو، نماز 2 رکعت سے کم ہوتی ہی نہیں ہے. لہذا وتر کی نماز بھی 1 رکعت نہیں ہے، وتر کی نماز بھی 3 رکعت ہے. اللہ کے نبی اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے ہیں. اگر 1 رکعت نماز پڑھنی جائز ہوتی، اللہ کے نبی 1 رکعت نماز ادا کر لیتے. نبی تو ہر جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں، تب بھی 2 رکعت ادا کر رہے ہیں. معلوم ہوا 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی ہے. جو 2 رکعت سے کم بلکہ وتر 3 کی جگہ 1 پڑھتے ہیں، ان کا 3 کی جگہ 1 پڑھنا صحیح نہیں ہے. میں نے یہ بات بیان کی، وہاں پر ایک اہل حدیث نوجوان کھڑا تھا جو پہلے بریلوی تھا. سعودی جانے کے بعد جس وجہ سے بھی کیسے اللہ عالم وہاں جا کر کے وہ اہل حدیث پر عمل کرنے والا نہیں، اہل حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنے والا، وہ غیر مقلد وہاں جا کر کے بن گیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا منتخب حدیث میں لکھا ہوا ہے، منتخب احادیث میں لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وتر 1 رکعت ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، لائیے دکھائیے. کہنے لگے ہے مجھے سعودی میں دکھایا تھا.
میں نے کہا سعودی میں دکھایا تھا تو مجھے بھی دکھاؤ. گیا رات بھر کتاب رکھا, صبح کہہ رہا مل نہیں رہی ہے. میں نے کہا فون کر کے معلوم کرنا. آج تک فون نہیں ہو پایا. 3 سال ہو گئے آج تک فون نہیں. کہنے لگے میں بلاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا, کتاب میں ہے 3 بھی صحیح 1 بھی صحیح ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو نرم کیا نا, 3 بھی صحیح 1 بھی صحیح. اب تو تم پھنسے. جب میں کہتا ہوں چاروں امام صحیح تو کہتے ہو 1 ہی صحیح ہوگا, 4 نہیں صحیح ہو سکتے ہیں. کیسے تم نے کہا 3 بھی صحیح 1 بھی صحیح؟ یا تو 3 صحیح یا 1 صحیح, کیونکہ تمہارا خود اصول ہے, تمہارا خود کہنا ہے صحیح 1 ہی ہو سکتا ہے, 1 سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. اگر 2 صحیح ہو سکتے ہیں, 1 بھی صحیح 3 بھی صحیح, تو 4 امام بھی صحیح. گیا دوسرے کو بلا کے لایا, ماشاءاللہ الحمدللہ بلا کے لائے. اعلی حضرت ادنا حضرت پہنچے. اتفاق سے اس وقت ہم لنگی بنیان میں ہی تھے. اب کچھ ادب سلیقہ ہو کہ گھسے چلے آؤ, اتنے طریقہ نہیں معلوم, گھسے چلے آئے. چلو بھائی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا لنگی بنیان میں آج آگے ماشاءاللہ کتاب لے کر کے آئے. کون سی کتاب؟ اسی نواب وحید الزماں کی کتاب لے کے آئے. میں نے جو بات نقل کی کس وجہ سے کہی کہ انہی کی کتاب لیے پھرتے ہیں نا. اسی نواب وحید الزماں کی کتاب بخاری شریف کا ترجمہ لے کر کے آئے حضرت جی میرے سامنے. وہ کتاب ہے تو تقریباً ترجمے والی 8 جلدوں میں, لیکن اس کی 1 جلد لے کر کے آئے جس میں وطر والا بیان تھا. وطر والی جس میں بات تھی وہ والی جلد چھانٹ کر کے لے کر کے آئے. میں نے کہا اچھی بات ہے, بیٹھ گئے. حضرت آپ نے کہا ہے کہ وطر 1 رکعت نہیں 3 رکعت. میں نے کہا ہاں بخاری میں لکھا ہوا. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ بخاری کھولیے. جناب والا بخاری کھولتے ہیں اور اردو پڑھ کے سنا رہے ہیں. بخاری کھولنے کے بعد اردو پڑھ کے سنا رہے ہیں. عالم ہوں, کچھ تو عربی آتی ہی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث عربی میں ہوگی, عربی الفاظ پڑھیے, خوب مشہور کرتے ہیں. عربی الفاظ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے 1 رکعت وتر. اس جگہ پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی بھی کتاب میں, میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں, وہ جواب تو بات کی بات ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے 1 رکعت وتر. اب ترجمے میں لکھا ہوا ہے 1 رکعت وتر. اب مجھے ترجمہ سنا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے وہ کتاب نہیں پڑھی تھی کہ اس میں 1 رکعت وتر ہے. میں نے کہا آپ کا احسان, کتاب لے کے آ گئے. 1 رکعت وتر کا ترجمہ کیا ہوا ہے. کہہ رہا کیوں, کیا ترجمہ صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل اسی کے اوپر آؤ بات کر لیتے ہیں. آپ فیصلہ کرو وحید الزماں کا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں, فیصلہ کرو. اگر وحید الزماں کا ترجمہ تم صحیح مانتے ہو, وحید الزماں کا ترجمہ صحیح مانتے ہو, تو میں اس کی کتابیں کھول کر رکھتا ہوں, اس کے مسئلے پر تم عمل کرو. کتابیں کھول کر کے میں رکھتا ہوں, اس کے مسئلے پر تم عمل کرو. اس نے تقریباً 5 منٹ 10 منٹ تک کتاب ہوتی, یہ حدیث وہ حدیث, یہ حدیث وہ حدیث. بالآخر 1 حدیث کھول کر رکھی, کہا مولانا پڑھیے. میں نے ترجمے کو ہاتھ سے بند کیا اور میں نے عربی حدیث پڑھی, اور پھر میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ترجمہ کر دوں. میں نے ترجمہ کیا. میں نے کہا بتاؤ 3 بنتی ہے کہ 1 بنتی ہے؟ خاموش کہہ رہے مولانا اس میں نہیں ہے, نسائی شریف میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں آپ سے دھوکہ بہت ہوتا ہے, کتاب یہی دھوکے میں لے کے چلے آئے نا. آپ کو پتا نہیں تھا اس میں لکھا ہوا, یہاں لانے کے بعد پتا چلا اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ جائیے وہ کتاب لے کر کے آئیے. پہلے آ کر کے کہہ رہا ہے ارے مولانا آپ کی کیا اوقات ہے, مولانا انوار صاحب آپ کے علاقے میں بڑا جو مشہور ہیں وہ ہم سے بات نہیں کر سکے, آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں ان کو تو نہیں جانتا, میں ان کے سامنے بچہ ہوں. جب آپ اس بچے سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو ان بڑوں سے کیا بات کریں گے؟ پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے مولانا آپس میں بات کرنے سے بحثہ بحثی ہوتی ہے, ایسا کریں ہماری اور آپ کی تحریری بات ہوگی, آپ لکھ کر ہمیں جواب دیں, ہم لکھ کر آپ کو جواب دیں گے, آپ لکھ کر ہم سے سوال کریں, ہم آپ سے لکھ کر سوال کریں. میں نے کہا جاؤ, زندگی بھر کے لیے تمہارے لیے موت, زندگی بھر کے لیے تمہارے لیے موت. 1 سوال کا جواب دو, 1 لاکھ روپیہ انعام. اور مسئلہ اہل حدیث قبول, اور اسی کے مبلغ
اسی کی ترجمانی 1000 سوال تو بعد میں ہوں گے. اور اتنا آسان سوال آپ بھی سوچیں گے سوال ہے. میں نے کہا جاؤ زیادہ بڑی بات پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے وتر کی نماز کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا, اس سے پہلے آپ عشاء کی فرض نماز ادا کرو گے نا, تب تو وتر کی نماز کا مسئلہ آئے گا. عشاء کی فرض نماز کے لیے کھڑے ہوگے, عشاء کی فرض نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بعد میں آئے گا. امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے کا مسئلہ بعد میں آئے گا. امام کے پیچھے رفع الیدین کرنے کا مسئلہ, گھوڑے کے دموں کی طرح سے ہاتھ ہلانے والا مسئلہ, یہ تو بعد میں آئے گا. سب سے پہلے مسئلہ یہ آئے گا کہ بتاؤ اللہ اکبر کہا جائے یا نہ کہا جائے. میرا سوال نوٹ کرو. امام اللہ اکبر زور سے بولتا ہے, مقتدی اللہ اکبر آہستہ بولتا ہے, اکیلے نماز پڑھنے والا اللہ اکبر آہستہ بولتا ہے. جاؤ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دکھاؤ, نبی نے کہاں فرمایا ہے امام زور سے اللہ اکبر کہے گا, مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہے گا, تنہا نماز پڑھنے والا آہستہ اللہ اکبر کہے گا. کہاں نبی نے فرمایا ہے اگر امام زور سے اللہ اکبر نہ کہے, آہستہ اللہ اکبر کہہ دے, بتاؤ نبی کی نماز ہوگی, امام کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہو جائے گی تو حدیث دکھاؤ, نہیں ہوگی تو حدیث دکھاؤ. مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہتا ہے, اگر وہ زور سے اللہ اکبر کہہ دے مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہو جائے تو حدیث دکھاؤ, نہیں ہوگی تو حدیث دکھاؤ. ایک ہی تو سوال ہے, باقی مسائل تو بات کے. کرو سوال. ابھی فی الوقت تقریباً 60,000 روپے تو پڑے ہوئے ہیں, 40,000 روپے ان لوگوں